بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں اعتکاف کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے، چونکہ ابھی انشاءاللہ العزیز 2 دنوں کے بعد اعتکاف جیسی اہم ترین عبادت شروع ہونے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جن مسلمانوں کو توفیق عنایت فرمائے گا وہ اللہ کے گھروں میں اعتکاف بیٹھیں گے۔ یاد رکھیے، اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا عظیم کام ہے۔ انسان اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کے گھر میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے تو کئی کام ایسے تھے جو آپ کرتے بھی تھے اور کئی کام ایسے تھے جو چھوڑ بھی دیتے تھے، مگر اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے اور آپ کا ایسا محبوب عمل تھا کہ آپ نے مدینے کی 10 سالہ زندگی میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کبھی نہیں چھوڑا۔ مسلسل 10 سال نبی علیہ السلام اعتکاف فرماتے رہے۔ اس لیے اس عبادت کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر محلے کی مسجد میں اگر پورے محلے کی طرف سے ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو پورے محلے کی طرف سے وبال اتر جائے گا، وگرنہ سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ اعتکاف کرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 فائدے ارشاد فرماتے آپ نے فرمایا کہ پہلے نمبر پر تو معتکف جب اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، کیونکہ آدمی جب مسجد سے باہر ہوتا ہے، کاروبار میں، بازار میں، مارکیٹ میں، گھر میں کسی کی گلہ کر لی، غیبت کر لی، چغل خوری کر لی، جھوٹ بول لیا، یا ایسے بہت سارے گناہ ہیں جو آدمی کرتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھتا ہے تو ان گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے اور اتنے دنوں میں بچا رہتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا اعتکاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی نیکیاں وہ ہیں جو باہر کے لوگ کرتے ہیں مگر اعتکاف کرنے والا نہیں کر سکتا، مگر اعتکاف کرنے والے آدمی کو ان کا ثواب ملتا رہتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے اور باہر جا کر وہ نیکیاں نہیں کر سکتا، مثلا کسی کا جنازہ پڑھنا، مریض کی عیادت وغیرہ کرنا یہ نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی اس کو ان نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔